پروین شاکر کی غزل کی تشریح میں ان کا جو دوسرا شعر ہے وہ یہ ہے: یوں بچھڑنا بھی بہت آسان نہ تھا اس سے، مگر جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا۔ اب اس میں بھی وہی ایک روایتی انداز جو غزل میں ہماری اردو غزل کا ایک خاصہ ہے کہ اس میں محبوب کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ تو شاعرہ یہ کہتی ہے کہ اگرچہ اپنے محبوب سے بچھڑنا آسان کام بالکل بھی نہیں تھا، بہت مشکل تھا، مگر جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا۔ میرا محبوب جب مجھ سے بچھڑا تو وہ مجھ سے اس کو بھی بچھڑنے کی اتنی ہی تکلیف تھی جتنی مجھے اس سے بچھڑنے کی تکلیف تھی، تو اس کا وہ بار بار پیچھے کی طرف مڑ کے مجھے دیکھنا میری تکلیف کو دو چند کر گیا، بڑھا گیا۔ تو شاعرہ اس میں اپنی دلی کیفیات کا اظہار کرتی ہے اور بچھڑنے کے کرب کو بیان کرتی ہے، یعنی تکلیف کو بیان کرتی ہے۔ یہ ایک آسان شعر ہے، اس کی تشریح اتنی، پہلا شعر جو تھا وہ بھی آسان تھا، لیکن اصل میں بہت سے اشعار ایسے ہوتے ہیں جو الفاظ کی پرپیچ وادیوں میں مطلب کو کہیں گما بیٹھتے ہیں، گم کر دیتے ہیں۔ تو اس میں شاعرہ پہلے شعر کی میں ویسے میرے ذہن میں بات آ گئی کہ وہ شعر بھی آسان ہی تھا، لیکن بہرحال وہ چونکہ شاعرہ اپنی زندگی کو بیان کر رہی تھی تو جن کو ان کی زندگی کا پتہ تھا ان کے لیے تو وہ آسان تھا، اور جن کو نہیں پتا وہ پھر اپنی مرضی سے اس کی تشریحات کرتے پھریں گے۔ آپ اپنی کی بکس میں دیکھیے گا تو بہت عجیب و غریب اس کی تشریحات لکھی ہوں گی جو کہ ناقابل فہم ہے اور حقیقت سے بہت دور ہے۔ وہ جیسے اقبال کی کہ بہت سے اشعار کی تشریح جب کوئی شخص کرے گا تو وہ صرف لفظ کی تشریح کرے گا، جو اقبال کو جانتا ہوگا وہ ویسی تشریح نہیں کرے گا۔ اسی طرح شاعر کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، اسی لیے پہلے تعارف دیا جاتا ہے اور کچھ زندگی کے اہم واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس شاعر کی جو شاعری ہوتی ہے دراصل اس کے احساسات اور خیالات اور نظریات کی عکاسی ہوتی ہے، تو انہی کے حوالے سے جو شاعر کو جانے گا وہی اس کے اشعار کی صحیح تشریح کر پائے گا۔ تو یہ بہت آسان شعر ہے، اس کی کوئی اتنی بہت زیادہ کہہ لیں گہرائی میں جا کے تشریح کرنا مناسب نہیں۔ بس یہی ہے کہ محبوب سے بچھڑنا، اب یہ تو ہو گیا نا ایک روایتی محبوب، تو اگر ہم اسے زندگی کے طور پہ لے لیں کہ زندگی جو ہے اس میں جب خوشی انسان سے بچھڑتی ہے یا کوئی اپنا بچھڑتا ہے، اب محبوب میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ محبوب کو صرف آپ ایک فرد تک محدود نہ کریں، جیسے ایک روایتی محبوب ہے کہ مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، تو یہ ایک تو بڑا سطحی سا مطلب ہے، یہ تو کہہ لیں کہ بڑی ناانصافی ہوگی۔ انسان کو ہر وہ چیز جو اسے پسند ہوتی ہے وہ اس کا محبوب ہوتا ہے۔ آپ ایک انسان کو ماں کے لیے اس کا بیٹا محبوب ہے اور باپ کے لیے بھی اس کا بیٹا محبوب ہے، اس کے لیے انسان کے لیے اس کی خواہشات بھی اس کا محبوب ہے، اچھی جاب بھی محبوب ہے، اچھا سٹیٹس بھی محبوب ہے، اچھا ایک مکان بھی محبوب ہے۔ تو محبوب تو انسان کی خواہش کو کہتے ہیں، جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس کا محبوب ہے۔ تو سادہ سی بات یہ ہے۔ تو بہرحال یہاں تو ایک انسان کا ہی تذکرہ ہے کہ انسان سے جب اس کا محبوب جا رہا ہے تو وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، اس کا مطلب محبوب کو بھی اس کا اتنا ہی احساس ہے، تو اس کے اس احساس کو دیکھ کر اس کے بچھڑنے کی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے کہ کاش دونوں کے نہ چاہنے کے باوجود جب وہ بچھڑ گئے، محبوب بھی اور محب بھی آپس میں، تو وہ تکلیف کا جو اظہار ہے، کرب کا جو بیان ہے، وہ شاعرہ بڑے خوبصورت انداز سے مگر ایک بہت سادہ سے انداز میں کرتی ہیں۔ اس سے اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ پروین شاکر کہتی ہیں: کس شباہت کو لیے دروازے پہ آیا ہے، کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا۔ یہ خوبصورت شعر ہے۔ شباہت کہتے ہیں کہ کسی کی شبیہ، یعنی کسی کا عکس لے کے، یعنی اگر میرے چہرے پہ کوئی نور یا چمک پیدا ہو جائے تو میں کہوں گا کہ میرے چہرے پہ نور کی شباہت ہے یا چاند کی شباہت ہے، میرا چہرہ چاند جیسا حسین ہو گیا ہے۔ شب ہجراں، ہجر کہتے ہیں دوری کو اور فراق کو، محبوب سے دوری کو۔
یا یہاں تکلیف دہ وقت کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو ستارہ ویسے تو ستارہ ہوتا ہے آسمان پہ چمکنے والا، یہاں بلندی کی علامت ہے، یہاں قسمت کی بھی علامت ہے۔ تو شاعرہ یہ کہتی ہے کہ محبوب کی موجودگی اور ہجر کی رات کی شدت کو وہ ایک بڑے خوبصورت انداز سے بیان کرتی ہے کہ جب محبوب سے دوری کی رات آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے دروازے پہ چاند آیا ہے، اور چاند جو ہے اس میں مجھے محبوب کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے۔ تو مجھے اپنی شب ہجراں جو ہے وہ بھول گئی، اور میں اس چاند میں اپنے محبوب کو تلاش کرنے لگی، اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ جو رات ہے یہ دوسری راتوں سے اس قدر مختلف ہے کہ اس میں یہ بہت بلند ہے، اس کی جو کہہ لیں اہمیت دوسری راتوں سے اس لیے زیادہ ہے، اس کا ستارہ بلند ہے دوسری راتوں سے کہ اس میں مجھے محبوب کی یاد شدت سے آ رہی ہے۔ تو یہ رات دوسروں سے اس کا ستارہ بلند ہے، اس کی قسمت بلند ہے۔ تو اس کی مزید وضاحت وہ کہتی ہے، میں اس کی تشریح کو پڑھ بھی دیتا ہوں آپ کے لیے۔ یہ شعر محبوب کی موجودگی اور ہجر کی رات کی شدت کو بیان کرتا ہے۔ شاعرہ کہتی ہے کہ چاند کی چمک اور شکل میں محبوب کی موجودگی کا موجودگی کا گماں ہوتا ہے۔ میری ایکچولی طبیعت بہت ناساز ہے، لیکن بہرحال اور ہجر کی رات میں اپنے ستارے کی تلاش جاری رہتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ محبت میں محبوب کی موجودگی ہر جگہ محسوس ہوتی ہے، اور جدائی کی راتیں بھی امید کی کرن تلاش کرتی ہیں۔ یہ بہرحال اس کا ایک اپنا انداز بیاں ہے، لیکن بہرحال یہاں جو میں بتا رہا تھا آپ کو، جو میں سمجھا رہا تھا، کس شباہت کو لیے، یعنی کس کی شباہت، کس کی شبیہ، کس کی تشبیہ یا کس کا عکس لیے ہوئے میں چاند کو دیکھ رہی ہوں۔ میں نے جب دروازہ کھول کے چاند کو دیکھا تو مجھے اپنے محبوب کا عکس اس چاند میں نظر آیا۔ تو پھر یہ جو شب ہجراں تھی جس میں وہ چاند نکلا ہوا تھا، محبوب سے دوری کی جو رات تھی جس میں وہ چاند نکلا ہوا تھا، میں نے اس شب ہجراں کو دوسروں سے الگ اور بلند مقام دیا، کیونکہ اس میں مجھے میرے محبوب کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ بڑی شدت کے ساتھ آج میرا محبوب میرے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ بھی ایک آسان شعر تھا، اور امید آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں لیکچر کو زیادہ طویل نہیں ہونے دینا چاہ رہا تھا کہ آپ کا ڈیٹا بھی سیو ہو اور آپ اسے توجہ سے پڑھ بھی سکیں۔ اور کوئی کمی بیشی ہوگی تو وہ انشاءاللہ کلاس روم میں بھی سمجھائی جا سکتی ہے۔ یہاں شاعرہ کہتی ہیں، کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پہ پسبا ہوئے، انہی لوگوں کو مقابل میں سفارہ دیکھنا۔ پسبا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنا، شکست کھا جانا۔ قیامت ویسے تو قیامت کا ذکر قرآن مجید میں جو آتا ہے وہ قیامت بھی ہے، لیکن قیامت کا مطلب ہے بڑا ہی تکلیف دہ ایک امر، ایک بات، ایک واقعہ۔ اور صف آرا کا مطلب ہونا ہے، صف ویسے تو کہتے ہیں سیدھی لائن کو، لیکن یہاں اس کا مطلب ہے اپنے مقابلے میں کسی کو دیکھ لینا، یعنی اپنا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی آئے، دشمن کے طور پہ وہ آ جائے۔ تو نیچے اس کی تشریح کافی بہتر ہے، یہ آپ کے لیے آسان ہے کہ اور یہ انسانی رویے بھی ہیں کہ آپ جن پر احسان کریں اور کل کلاں کو وہی احسان کے بدلے میں آپ کے ساتھ برائی کریں، تو ان کا یہ رویہ دیکھ کے انسان کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ اس رویے کا تذکرہ پروین شاکر جی ہیں وہ کرتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ کتنی تکلیف دہ یہ بات ہے کہ ہم نے جن کے نام پر یا جن کے لیے ہم نے تکلیفیں اٹھائیں اور ہم جن کی خاطر لڑے لوگوں سے، اس میں ہمیں شکست بھی ہوئی، ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے، مگر جب ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ان کی بہتری کے لیے، اور آج دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیں ہی پسپا کرنے کے لیے، ہمیں ہی مشکل وقت، ان کی وجہ سے ہماری زندگی میں مشکل وقت آ جائے، تو ان کو اپنے سامنے اپنا دشمن، اپنا مقابل دیکھ کے کس قدر تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کا اظہار شاعرہ اس شعر میں کرتی ہیں۔ میں اس کو پڑھتا ہوں آپ کے لیے، یہ مجھے بہتر لگ رہی ہے تشریح
یہ شعر معاشرتی اور سیاسی تبدیلیوں کی عکاسی کرتا ہے، یعنی اس کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعرہ کہتی ہے کہ وہ لوگ جن کے نام پہ پیچھے ہٹے تھے ہم، کہ یعنی جن کے لیے ہم نے پسپائی تک اختیار کر لی، اپنے اوپر داغ تک لگوا لیا، آج وہی لوگ مقابلے میں آ گئے ہیں ہمارے۔ اس بات کی علامت ہے کہ حالات بدل جاتے ہیں، وہ جو کبھی ساتھ ہوا کرتے تھے آج وہ ہمارے دشمن ہو گئے۔ تو یہاں فی الحال ہم اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔